نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے موذی اثرات ہیں جن سے باہم نفرتیں، خدورتیں، لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ تاجر ہو یا دکاندار یا ٹیچر یا معاشرے کا کوئی فرد، اگر اس کی عادات میں سے کوئی عادت جھوٹ جیسی پائی جائے تو اس کا امیج جو ہے معاشرے کے اندر ایک کھوکھلا پن ہو کے رہ جاتا ہے، اس کی بات کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کا اس کے اوپر جو اعتماد ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ یعنی کئی سارے بگاڑ جو ہیں اس ایک قبیح عادت کی وجہ سے جو ہے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کو رفع کرنے کے لیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں، قرآن کی آیات ہیں۔ اس سلسلے میں نے ایک پیاری حدیث مبارکہ جس میں صدق کا فائدہ اور کذب کا نقصان، یعنی سچائی کے فوائد اور جو جھوٹ ہے اس کے نقصانات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں، میں سامعین کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں۔ بخاری کا نمبر ہے 6025 اور مسلم کا ہے 2908۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، لوگوں سچائی کو لازم پکڑو۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فإن الصدق يهدي إلى البر، یہ جو سچائی ہے نا یہ انسان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ فإن البر يهدي إلى الجنة، اور جو نیکی ہے وہ انسان کو جنت کے رستے پہ چلا دیتی ہے۔ اور وإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، انسان سچ بولتا ہے، سچ کی تلاش کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سامعین کرام، اس کے مقابل جو دوسری چیز ہے وہ ہے جھوٹ، یعنی سچائی کے مقابلے میں، جس سے معاشرے کے اندر طرح طرح کے جو ہے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، طرح طرح کی نفرتیں آپس میں، قدورتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا اعتماد اٹھتا ہے، وہ ہے جھوٹ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، لوگوں جھوٹ سے بچ جاؤ۔ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، کیونکہ یہ جو جھوٹ ہے نا یہ برے کاموں کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے۔ فإن الفجور يهدي إلى النار، اور یہ برے اعمال جو ہیں، برے کام جو ہیں، جو جھوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ جنم لیتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ اور فرمایا وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، انسان جھوٹ بولتا ہے حتیٰ کہ جھوٹ کی تلاش میں لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ کے ہاں کذاب کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ دو چیزیں، سچائی اور جھوٹ۔ سچائی کا فائدہ کیا ہے کہ یہ انسان کو جو ہے وہ نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ یہ جو سچ ہے یہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نیکی کے معاملات، نیکی کے امور اس سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر دوسرا بڑا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کی جو ہے وہ مغفرت کر دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو دوسری چیز جھوٹ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں وہ انسان کا ایک تو معاشرے سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور دوسرا اس کا نقصان شرعی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ نیکی کی توفیق اس انسان سے چھین لی جاتی ہے، جبکہ وہ برائی کے کاموں کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، اور وہ برائی کے جو کام ہے اس کا نتیجہ اور انجام وہ جہنم کی آگ کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذکر فرمائی گئی ہیں، ایک سچ اور ایک جھوٹ۔ تو جھوٹ سے اجتناب کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر